السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک اہم میسج ہے، پیغام ہے، دعوت فکر بھی ہے کہ پورا سال یہ دیکھا جاتا ہے اور خاص کر ربیع الاول شریف کے مہینہ میں میلاد خواتین پڑھتی ہیں جا کے، اور خواتین جب میلاد پڑھتی ہیں تو اس میں بے پردگی کا بھی اظہار ہے، اور آج کل تو اتنا تماشا لگا دیا ہے ان خواتین نے اور مردوں نے کہ مخلوط ہو گئے ہیں۔ میلاد پاک کے نام پر مرد اور عورتیں مکس ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، غیر عورت ہے غیر مرد ہے، اور آپس میں ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی سٹیج پر ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر وہ سارے کا سارا شریعت کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، اور نام کیا دیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، یہ ہرگز اہل سنت کے خیر خواہ نہیں ہیں یہ لوگ، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے اگر تو یہ جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کو، شریعت کی حدود کو پامال کرنے والے اکثر حقیقت میں یہ لوگ ہیں۔ ان کو نہ ہی تو اپنی دعوت پہ بلانا چاہیے، نہ ہی ان کے پاس جانا چاہیے، نہ ہی ان کی محفلیں سننی چاہیے۔ ہاں، خواتین کو محفل کرنے کی اجازت ہے، شرعی دائرے کے اندر رہ کر وہ کریں، صرف خواتین بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی ان میں مووی استعمال نہ ہو رہی ہو، کیمرہ استعمال نہ ہو، ان کا جو حجاب ہے وہ پورے کا پورا ہو، کوئی کسی قسم کی تصویر ان کی وہ ظاہر نہ ہو، اس کیفیت میں وہ پردے کے تمام کر سکتی ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت فتویٰ دیا اس پر، حتیٰ کہ فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے، گویا کہ وہ بھی چھپانے کی چیز ہے، وہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے لاؤڈ سپیکر پر عورتوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی آواز کو شو کر کے نعت پڑھیں، اور باقی چیزیں تو دور رہے گی نا، گانا بے حیائی، فلمیں، ڈرامے، وہ تو بہت آگے، وہ ایک علیحدہ، وہ بھی حرام ہے، ان کو کوئی جائز نہیں کہتا، لیکن اسلام کے نام پر یہ جو انداز اپنا رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اور مرد عورتیں خاص کر اہل سنت و جماعت کے اہل اسلام ہمارے جو بھائی ہیں ان کو اس پر خصوصی نظر رکھنی ہوگی، تاکہ غیروں کو ان کی وجہ سے موقع نہ ملے، اور یہ ہمارے اسلام کے اوپر اہل سنت کے جو شاعر ہیں، اصل جو حقیقت میں ہمارا جو مشن ہے اس کو یہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بھائی یہ میری بات سن رہے ہیں اور لازمی آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کے فتنوں سے بچا جا سکے۔